اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کو اپنے نبی کی معیت کے لیے چن لیا۔ میرے نبی کے سوالات صحابہ میں سے ایک نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لوگوں کہ ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے۔ میرے کریم آقا اپنے پیارے غلام ابو بکر صدیق کی امرائی میں میرے آ رہے ہیں۔ راستے میں حضور کو پانی کی طلب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا او ابو بکر یہاں پر پانی تو موجود نہیں ہے لیکن فلاں جگہ پر بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، وہاں پر کوئی بکریاں چرانے والا موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا ذرا وہاں چلے جاؤ۔ بکریوں کا ریوڑ دے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چروائے کے پاس پہنچتے، کہتے ہیں ہمیں دودھ چاہیے۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو دودھ دے دیتا لیکن میں خود ان بکریوں کی حفاظت کے لیے مامور ہوں، میں خادم ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں مالک کی بکریوں کا دودھ آپ کو دے دوں۔ میرے آقا مسکرا کے فرمانے لگے مجھے ان بکریوں کا دودھ دینے کا حق نہیں ہے جو دودھ باقاعدہ دیتی ہیں۔ اگر ہم ایسی بکری کا دودھ دو لیں جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت دینا تیرا کام ہے، ہاتھ پھیرنا میرا کام ہے، دودھ دینا اس خالق کا کام ہے۔ اس نے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو نکالا، میرے نبی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھ پھیرے اور دعا فرمائی اللہم بارک لا فی شاتیا، یا اللہ اس بکری میں ہمیں برکت عطا فرما۔ میرے نبی نے ہاتھ پھیرا، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ نکلایا۔ میرے آقا نے انہیں بھی پلایا، ابو بکر کو بھی پلایا۔ آخر میں آپ کے اور میرے آقا نے خود نوش فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام جانے لگے، یہ کہتے ہیں سونیا جان تو پہلے اے ذرا وظیفہ مینوں دس دو، دودھ دین دے قابل چڑیاں بکریاں نہیں، انہاں وچوں بھی دودھ نکلاندا ہے۔ میرے آقا نے دستے شفقت رکھ کے فرمایا او میرے بچے، او پیارے بچے، تو تو تعلیم دینے والا ہے، یعنی اللہ نے تجھے معلم بنایا ہے۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود یہ وہی صحابی ہے۔ پھر جب میرے آقا کا انہوں نے معجزہ دیکھا، معجزہ دیکھ کے کہنے لگے سونیا ساریاں گلاں بعد وچ پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان بڑھا دو۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام یہ معجزہ ہے، معجزہ نبی کی ذات کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کے اور میرے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اشارہ کریں درخت بھی میرے نبی کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ میرا نبی اشارہ کرے آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جائے۔ میرا نبی اشارہ کرے ابو جال کی بدمٹھی میں پتھر بھی محمد کا کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ عالیہ میں گنگے بچے کو لایا جائے، وہ بھی پکار اٹھتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میرے نبی کے معجزے کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ چھٹے نمبر پہ یہ کلمہ پڑھنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یہ چھٹے نمبر پہ اسلام لائے، یعنی والسابقون الاولون میں ان کا شمار ہے۔ چھٹے نمبر پہ اسلام لانے والے اب میرے آقا کی غلامی میں آ گئے، میرے آقا کی تربیت میں آ گئے۔ میرے آقا سے سب سے پہلے بات انہوں نے یہی فرمائی سونیا غلام بنان تو بعد میں نو او علم سکھاؤ جڑا اللہ نے توانو عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے، کافروں کا غلبہ ہے۔ حضور
کے غلاموں نے بام بیٹھ کے مشورہ کی، میں سے کوئی بندہ مل کر مشورہ کر کے ان کافروں کو قرآن سنائے، کیونکہ اس وقت مکہ میں حضور کے سوا کوئی قرآن کو اعلانیہ پڑھنے والا موجود نہیں تھا۔ صحابہ نے مشورہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اس کام کو میں سر انجام دوں گا۔ انہوں نے کہا تیرا قبیلہ بڑا تھوڑا ہے، تیرا خاندان اتنا بڑا نہیں ہے، تجھے یہ قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اس نبی کا خدا حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ نکلے، چاشت کا وقت ہے، کافر سارے کے سارے بیٹھ کے بامی مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ آئے، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کافروں کے کانوں میں جب اللہ کے کلام کی آواز آئی وہ کہنے لگے یہ پڑھنے والا کون ہے؟ کہنے لگے یہ تو محمد کا غلام ہے، اس نے ہمیں وہ کلام سنانا چاہا جو اللہ نے محمد پہ نازل فرمایا ہے، جو محمد کے خدا نے نازل فرمایا ہے۔ وہ سارے کے سارے ان پہ ٹوٹ پڑے، ان پہ تشدد کیا۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو نہ چھوڑا، پڑھتے گئے حتیٰ کہ اپنے اس مشن کو جب مکمل کیا، زخمی حالت میں حضور کی بارگاہ عالیہ میں گئے، کہنے لگے سونے آج قرآن پڑھن دا بڑا مزہ آیا ہے، آج قرآن پڑھن دا بڑا مزہ آیا۔ جناب سرکار کو جس ٹائم گئے حضور نے فرمایا آج تو بعد نہیں جانا، پھر یا رسول اللہ ماں اجازت دو آج پھر میں سنا کے آؤں۔ حضور نے فرمایا آج تجھے اجازت نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں یوں کہوں تو بات بالکل بجائے، مشرکین مکہ کے سامنے آپ کے اور میرے نبی کے سوا سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ حضور کے غلام ہے، اللہ ایسی جرت عطا فرما دیتا ہے۔ مومن کا ایمان کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں مجھے میرے نبی کی ایسی سنگت ملی، 70 صورتیں میں نے اپنے نبی سے سن کے یاد کر لی تھی۔ قرآن کی ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 میں سے 70 صورتیں کہتے ہیں میں نے سرکار کی زبان سے صرف سن کے یاد کی ہے۔ کیا اندازہ کریں کہ حضور سے ان کی کتنی قربت ہو گئی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او عبداللہ بن مسعود جب تو میرے گھر میں آئے تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا میرے گھر میں آ جایا کر۔ یہ میرے آقا کے قریبی بن گئے، میرے آقا کو جوتیاں پیش فرماتے، میرے آقا کا مسواک سنبھال کے رکھتے، میرے آقا کو وضو والا پانی دیتے۔ جب میرے آقا غسل فرماتے تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے ارد گرد پردہ کر دیتے، حتیٰ کہ صحابہ میں مشہور ہو گیا مسواک والا، وضو والا، جوتیاں اٹھانے والا۔ صحابہ کرام ان الفاظ سے یاد کرتے تھے، یعنی میرے آقا کے نالین طیبین اٹھانے والا ہے۔ پھر مقام ان کا ذرا دیکھیے، مقام ذرا دیکھیے، میرے کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے ہر وہ بات پسند کرتا ہوں جسے عبداللہ بن مسعود پسند کرتا ہے، میں اپنی امت کے لیے ہر اس بات کو ناپسند کرتا ہوں جسے عبداللہ بن مسعود ناپسند کرتا ہے۔ گویا میرے آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا عبداللہ بن مسعود اس بات پہ کبھی ہاں نہیں کرتا جس پہ نبی نے نہ کر دی ہو۔ عبداللہ بن مسعود اس بات پہ کبھی نہ نہیں کرتا جس پہ میرے آقا نے ہاں کر دی ہو۔ جو میرے نبی کا خادم بن جائے اللہ اسے اتنی عظمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا میزان عمل پہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کو عود پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری بنایا ہے۔ فرمایا جونا
اتنا تکڑا ایمان دے صاحب نال کہ میزان عمل تک اگر او پہاڑ رکھ سٹے جلے نا اتنا اس کا وزن نہیں ہونا جتنا اس کے باریک ٹنگا دا وزن ہے. گل سمجھ آئی؟ ایسا ایمان. ایک دن بیٹھے تھے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا انہیں اپنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا بندہ اپنی سوچ میں اپنے خیالات میں مگن بیٹھا ہوتا ہے, اوپر سے فاروق اعظم آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عبداللہ بن مسعود یہ صرف اکیلا بندہ نہیں بیٹھا ہوا بلکہ علم و معرفت کا یہ مرکز بیٹھا ہوا ہے. اب غور کرو, کہاں بکریاں چرانا اور کہاں یہ ایمان. دیکھیے نا ذرا غور کریں, ایک زمانہ ان پہ وہ تھا کہ یہ محکوم تھے, یہ خادم تھے. حضور نے وہاں سے اٹھایا, تربیت کی اور کس مقام پہ پہنچا دیا. فرمایا ایک طرف عود پہاڑ کو رکھ دیا جائے, دوسری طرف عبداللہ بن مسعود کو, تو عبداللہ بن مسعود کا ایمان عود پہاڑ سے بھی زیادہ باری ہے. کہتے ہیں نا جب صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوتا, علمی نشست ہوتی, تو جب کوئی رائے حضرت عبداللہ بن مسعود دے دیتے, حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے کے مقابلے میں کوئی صحابی رسول اپنی رائے نہیں لاتا تھا. وہ سمجھتے تھے جو معرفت, جو علم اور جو علم کی پختگی اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو رب نے عطا ہی نہیں فرمائی.